أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 69، 70 اور 71 ہے، یعنی 69، 70 اور 71۔ اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور ان پر ابراہیم کی خبر کو پڑھ کر سنا جب اس نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم عظیم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ خاص طور سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اس دور میں جو قرون اول کے بالکل مسلمانوں میں سے تھے، جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے اور شروعات میں لگے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو یہ جو اولین سابقون الاولون تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو شمار ہوتے تھے صحابہ کرام، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور بڑی مخالفتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور بڑی پریشانیاں اٹھائی، اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان سابقون الاولون مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر اس ضمن میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ہر داعی کو، مبلغ کو، اسلام پھیلانے والے کو تسلی دی جا رہی ہے کہ سنو اور سمجھو۔ ان کے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ پیش کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ذرا پر غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے باپ، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، ان کی پوری قوم بتوں کی پوجا میں، اس کی پرستش میں لگی ہوئی ہے۔ اب کس قدر ابراہیم کا دل کڑھتا تھا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ ہے جو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، بتوں کو بنا رہا ہے، بتوں کے لیے تحفے تحائف اکٹھا کر رہا ہے، لوگوں میں تقریریں کر رہا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے، دوستوں کو دیکھتے تھے، تو دل میں کس قدر کڑن پیدا ہوتی ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے توحید کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، شرک سے نفرت دلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک اس کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، پوری انسانیت کو خلق کیا جس نے، ساری مخلوقات کو خلق کیا جس نے۔ لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے، بات کو سن رہے ہیں اور عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو تڑپ ہے، جو چبن ہے، اور پھر معاشرے کے اندر ان کو جو جھڑکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور اپنے زبان کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، مذاق اڑانے کے ذریعے سے، اور تکلیفیں دے کر، جسمانی بھی تکلیفیں، یہاں تک کہ ان کو آگ میں پھینکا اور آگ کے اندر ان کو ڈال دیا، بھڑکتی ہوئی، سلگتی جلتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ایک تو نصیحت اس بارے میں ہے کہ ابراہیم تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن انہوں نے پوری قوم کے سامنے حق کے پیغام کو پہنچایا۔ دوسری مثال یہ بھی ہے کہ ابراہیم کے سامنے بڑی پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پر شکنجہ کسا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ڈرے نہیں، وہ جھجکے نہیں، ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہ آئی، ان کی دعوت میں کوئی کمی پیدا نہ ہوئی، بلکہ وہ پوری تندہی سے، پوری ہمت سے، پوری لگن سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو کنٹینیو محنت ہے، مسلسل محنت ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ تو ایک داعی کو چاہیے، ایک مبلغ کو چاہیے
کہ وہ کوڑھے نہ، وہ پریشان نہ ہو. انجام اسی کے ساتھ میں ہے، اختتام اسی کا بہتر ہوگا. حالات بدلیں گے، تبدیلیاں پیدا ہوں گی. تم اللہ کو اور اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، دین اسلام پر قائم رہو، اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہو اور اپنے آپ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے رہو، شریعت پر عمل کرو، دین پر عمل کرو، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پیش کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول بہت ہی شدید غم میں مبتلا تھے، اور تمام مسلمان بھی کہ یہ باتیں کیوں نہیں، لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، لوگ کیسے دشمن ہوئے جا رہے ہیں، کوئی کیسے لوگ تکلیف دلا رہے ہیں اور کیسے آپ کو پریشان کر رہے ہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پہلے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور سب کو اسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے. ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی ہے، ان کی قوم ان کے لیے چال بازیاں کرتی ہے، ان کے لیے سازشیں کرتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے، ان پر الزام لگاتی ہے، ان کو تکلیفیں دیتی ہے. تو اے نبی، آپ کو بھی اس سے گزرنا پڑے گا. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں سے بڑے صبر کے ساتھ گزرے، اور آپ کو تو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، بے پناہ تکلیفیں دی گئی، اور آپ نے اسے برداشت کیا، اللہ کے لیے برداشت کیا. اب آپ کا یہ نمونہ تمام مومنین کے سامنے ہے، تمام مسلمانوں کے سامنے ہے، اور سارے لوگوں کو یہی چاہیے کہ وہ اللہ کی باتوں پر جمے رہے اور توحید پر قائم رہے اور ذرہ برابر شرک کو اپنے اندر نہ آنے دے. تو ان کے سامنے ابراہیم کا واقعہ پیش کرو، اس کی خبر پڑھ کے سناؤ. جب اس نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، آزر سے، اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ سوال نہیں ہے کہ کیا وہ بتائیں کہ یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک توجہ دلانی ہے کہ تم کیا عبادت کر رہے ہو. ذرا سوچو پہلے. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ تم بت پرستی میں مبتلا ہو، بتوں کو پوج رہے ہو، لیکن تم غور تو کرو کہ تم عبادت کس کی کر رہے ہو. ذرا غور تو کرو. یہ بے جان سے پتھر ہیں، یہ بے جان سی مورتیاں ہیں، یہ درخت ہے اور یہ شجر حجر ہے. تم ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کو پکار رہے ہو، ان پر چڑھاوا چڑھا رہے ہو اور نظر و نیاز کر رہے ہو. کیا یہ تمہارے لیے زیبا دیتا ہے؟ تو اب جیسے کہ بت پرستوں کا معاملہ ہے کہ آپ کسی قبر کے مجاور سے پوچھئے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم تو فلاں درگاہ کے مجاور ہیں. تو اسی طریقے سے جب ان سے کہا گیا کہ تم یہ کیا ہے، کس کی عبادت کر رہے ہو، قالوا نعبد اصناما، تو کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہم اسی کے مجاور بنے رہتے ہیں. بڑے فخر کے ساتھ بیان کیے، بڑے غرور کے ساتھ، فخر کے ساتھ، اور گویا کہ اس میں ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے اور زندگی ان کی بڑی شاندار ہوئی جا رہی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھ نہیں رہے، وہ تو توحید کو جان نہیں رہے. توحید ابھی ان کے سامنے روشن نہیں ہے، توحید ان کے سامنے واضح نہیں ہے، لہذا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو ذلو کہتے ہیں پورے دن بھر کسی کام میں مصروف رہنا اور اس میں لگے رہنا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مجاوری کر رہے ہیں، تو بتوں کی ہم پوجا بھی کرتے ہیں. اور یہاں پر ان کو لیے خالی اتنا کہنا کافی تھا کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتایا کہ نہیں، ہم اس میں لگے رہتے ہیں. یعنی بڑے فخر کے ساتھ، بڑے اچھائی کے ساتھ کہ ہم تو فلاں جیسے دربار سے لگے ہوئے ہیں، فلاں دربار کے مجاور ہیں، اور لگے ہوئے تو فخر کے ساتھ، کیونکہ وہ حق بات کو سمجھ نہیں رہے، حق بات کو جان نہیں رہے ہیں. تو یہاں پر یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ابھی اس کا پورا سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.